بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کامران فرمائے۔ تو بیٹا، جیسا کہ آج آپ کا پیپر ہے، تو یہ بیٹا ویڈیو بہت ہیلپ فل ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ تو بیٹا، آپ نے یہ گیسٹ پیپر اچھی طرح کر لینا ہے، اور یہ گیسٹ پیپر کرنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اپنا سلیبس بھی ریویژن کر لینا ہے۔ یقیناً آپ نے سلیبس ریویژن کر لیا ہوگا، اور بیٹا ساتھ ساتھ میں نے پیپر پریزنٹیشن بھی نیچے جو ہے نا ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، پیپر پریزنٹیشن بھی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہے۔ تو وہ بیٹا آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ کوشچن کی ہیڈنگ کیسے دینی ہے، آپ نے مرکزی خیال کی ہیڈنگ کیسے دینی ہے، 604 کا استعمال کہاں کرنا ہے، 605 کا استعمال کہاں کرنا ہے۔ تو بیٹا جلدی ہم یہ گیسٹ پیپر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا آپ کا جو ہے نا کوشچن نمبر 1 ہے، جو وہ آپ کا MCQs بیس پہ آئے گا، وہ میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا۔ تو درجہ ذیل اشعار میں سے 3 غزل اور 2 نظم کے اشعار کی تشریح کریں۔ تو بیٹا یہ حصہ نظم: تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے لازوال عہدے خزاں کے واسطے۔ تو یہ بیٹا آپ نے 4 اشعار اچھی طرح کر لینے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے ان میں سے 2 اشعار لگ جائیں گے۔ تو اسی طرح حصہ غزل میں سے بھی یہ 3 شعر آپ نے کر لینے ہیں۔ آگے بیٹا موو کرتے ہیں۔ آگے جو ہے کوشچن نمبر 3 آپ کا، دیے گئے اقتباسات کی تشریح کریں، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ تو بیٹا یہ آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے یہ کوشچن نمبر 3، دیے گئے اقتباسات کی تشریح کریں، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو یہ بیٹا آپ نے 2 پیراگراف کی اچھی طرح جو ہے نا یہ سلیس بھی کر لینی ہے، اور بیٹا معنی ضرور آپ نے پیپر میں لکھنے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات میں سے 5 کے مختصر جوابات دیں۔ تو یہ بیٹا 5 مختصر جواب آپ نے دینے ہیں۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ سید انشاء کی سرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ بیدار نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ گلدار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا؟ لگو چودھری کے 5 مقرر ہونے پر جمن کیوں خوش تھا؟ تو یہ بیٹا آپ نے کوشچن اچھی طرح کر لینے ہیں۔ آگے بیٹا موو کرتے ہیں۔ آگے آپ کا کوشچن نمبر آئے گا 5، کسی ایک سبق کا خلاصہ کریں۔ تو بیٹا یہ ایک سبق کا خلاصہ کرنا ہوگا آپ نے۔ اسی طرح ہجرت نبوی امتحان، تو یہ بیٹا آپ نے اسی کے ساتھ یہ بھی کر لینا ہے، مرزا غالب کے اعداد و خصال، اور اسی طرح ہجرت نبوی اور امتحان، انشاءاللہ ان میں سے ایک آ جائے گا۔ اور اسی طرح یہ نظم نعت کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھیں، نئی شاعر کا نام بھی لکھیں۔ تو بیٹا آپ نے نظم حمد کا بھی مرکزی خیال بیان یاد کر لینا ہے، اور خلاصہ بھی، اور اسی طرح نعت کا بھی۔ اسی طرح آگے بیٹا موو کرتے ہیں۔ پوسٹ ماسٹر صاحب کے نام ڈاکیے کی شکایت کرنے کے لیے درخواست لکھیں، یا دوست کی بہن کی شادی پر فضول خرچی سے منع کرنے کے لیے خط لکھیں۔ تو بیٹا ان 7 میں سے یہ کوشچن نمبر 7 آپ نے یا تو خط کرنا ہے، یا آپ نے درخواست کرنی ہے، یا آپ نے خط کرنا ہے۔ تو یہ بیٹا انشاءاللہ امید ہے یہ بھی آ جائیں گے۔ اور اسی طرح کوشچن نمبر آپ کا بیٹا 8 ہے، جس کا کام اسی کو ساجے کے عنوان پر کہانی لکھے۔ تاریخ پاکستان کے عنوان پر استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ، یا مکالمہ کرنا ہے یا بیٹا کہانی کرنی ہے۔ اسی طرح درجہ دار جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ میں نے کتاب پڑھنا ہے، وہ تو ہمیشہ بے پر کی سناتا ہے، اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، کاغذی گھوڑے اڑانا، ہاتھوں کے رنگ اڑانا۔ یا بیٹا یہ آپ کے پاس لاسٹ میں آپشن ہوتی ہے، جملے مکمل کریں۔ اور اسی طرح حساب جو خدمت سے زبان خلق و نکارہ شیخی اور رات گئی۔ تو یہ بیٹا آپ کا تھا گیسٹ پیپر مکمل۔ تو بیٹا امید ہے انشاءاللہ اس میں سے آپ کو بہت سارے کوشچن لگ جائیں گے، اشعار کی تشریح ہو یا نظم یا غزل خلاصہ۔ انشاءاللہ امید بیٹا یہ پیپر آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔